ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام ہے سورہ الطور، اور الطور نام اس لیے ہے کہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے الطور یعنی کوہ طور، جسے طور سینین بھی کہتے ہیں، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تورات عطا ہوئی، اس کی قسم کھائی گئی ہے پہلی آیت میں۔ اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ الطور ہے۔ والطور قسم ہے اس کوہ طور کی۔ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، اور طور نام ہے اس کا، تو کوہ طور، طور پہاڑ۔ وکتاب مسطور، اور قسم ہے اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی کتاب، فی رق منشور، رق صفحات، منشور کھلے ہوئے صفحات میں وہ لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں بظاہر جو اس کا مفہوم ہے وہ کتاب مسطور، لکھی ہوئی کتاب، اس سے تورات مراد ہے۔ فی رق منشور، کھلے صفحات میں، لکھے ہوئے صفحات کے اندر، کھلے ہوئے صفحات کے اندر، کیونکہ تورات جو عطا ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کھلی شکل میں عطا ہوئی تھی، لکھی ہوئی اور کھلی شکل میں۔ پہلی آیت میں چونکہ کوہ طور کی قسم کھائی گئی ہے، کوہ طور کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہیں پر ان کو کتاب عطا ہوئی، اس لیے کتاب مسطور کا جو مفہوم ہے زیادہ مناسب اور بہتر، اور بھی مفہوم مفسرین کرام نے لکھے ہیں، اور کسی نے اپنے خیال میں کسی ایک کو ترجیح دی ہے، اور کسی نے کسی ایک کو ترجیح دی ہے۔ لیکن اگر والطور کو سامنے رکھا جائے تو اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا ہوئی وہ تورات ہے، تو وہ کتاب مسطور، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، کیونکہ وہ لکھی ہوئی شکل میں عطا ہوئی تھی۔ فی رق منشور، کھلے صفحات میں، اور وہ تختیاں سی تھیں جن پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی تھی۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی، آباد گھر، معمور بھرا ہوا، معمور گھرا ہوا، بھرا ہوا، قسم ہے بیت معمور کی۔ بیت المعمور جو ہے ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح زمین پر انسانوں کا قبلہ ہے نا، کعبہ ہے، اس طرح ان کا بھی ساتویں آسمان پر ایک کعبہ ہے، اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور فرشتے وہاں عبادت کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں۔ شاید قسم کھانے کا مقصد یہ ہو کہ دیکھو فرشتے جو ہیں نا وہ مکلف نہیں ہیں، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی سزا جزا نہیں ہے ان کے لیے، وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ہمہ وقت اللہ کی اطاعت، فرما برداری، کسی لمحے گناہ کا کوئی صدور، کوئی تصور ہی نہیں۔ تو انسان جس کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اسے تو فرشتوں سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کہ جس کا مقصد ہی عبادت ہے، جو مکلفاً عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسے تو فرشتوں سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ فرشتوں کی ساری صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، والذین هم بربهم مشفقون، اپنے رب سے وہ ڈرتے ہیں۔ فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، فرشتے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، فرشتے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکامات بجا لاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد ثنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، یہ سب قرآن کریم میں ہم نے پڑھی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے وہ اللہ کے حمد کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، اس کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ بھی، اور دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا۔ تو والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، اشارہ اس طرف ہو سکتا ہے، والسقف المرفوع، اور قسم ہے اس اونچی چھت کی، سقف چھت، المرفوع بلند آسمان، قسم ہے اس بلند آسمان کی، والبحر المسجور، بحر سمندر، مسجور ٹھاٹھے مارتا ہوا، مسجور ویسے سجر سے ہے، اس کا معنی ابلنا ہے، تو جب سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے نا تو اس کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی قسم۔ اچھا، جب یہ قسمیں کھائی جاتی ہیں نا تو پھر ایک مقسم علیہ بھی ہوتا ہے، مقسم علیہ، اللہ قسم کھا کر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قسم کھا کر کس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں؟ اب مقسم علیہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، یہ 4 قسمیں تھیں۔ آگے مقسم علیہ کیا تھا؟ انما توعدون لصادق، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جزا سزا واقع ہو کر رہے گی۔ قسم آئے گا تو مقسم علیہ آئے گا، یہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے؟ تو اب مقسم علیہ آ گیا، کیا؟ ان عذاب ربک، بے شک آپ کے رب کا عذاب، لواقع، ضرور بھی ضرور واقع ہو کر رہے گا، ضرور بھی ضرور۔ اس پر اللہ کی کتاب تورات بھی شاہد ہے، اور اس پر اللہ کے فرشتے وہ بھی شاہد ہیں، اور اس پر آسمان و زمین بھی شاہد ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہو، اور نہیں ہے اس کو کوئی، من دافع، روک سکنے والا، ما لہو من دافع، اسے کوئی روک سکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا کب؟ یوما، جس دن، تمور السماء مورا، تمورو چل پڑیں گے، السماء آسمان، مورا لرز کر، لرز کر آسمان نہیں، آسمان گر پڑیں گے، جس دن آسمان لرز کر گر پڑیں گے، وتسیرو، اور چل پڑیں گے، الجبال، پہاڑ، سیرا کھسک کر، اور پہاڑ اپنی جگہوں سے کھسک کر چل پڑیں گے، فویلو، فویل، تو پھر ہلاکت اور بربادی ہوگی، یومئذ، اس دن، للمکذبین، آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے، فویل یومئذ للمکذبین، اس دن پھر آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہم، جو، فی خوض یلعبون، اپنی مستیوں میں مگن ہیں، جو دنیا میں اپنی مستیوں میں مگن ہیں، کوئی مقصد نہیں زندگی کا، عیاشی، کھانا پینا، ہنسنا، دوڑنا، جانوروں کی طرح اپنی خواہشات پوری کرنا، بس۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو اپنی مستیوں میں مگن ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر نا اس وقت بہت بڑے بڑے کھیلوں کو وہ دنیا کی کا وہ سٹینڈرڈ بنا لیا گیا ہے، بہت بڑے بڑے کھیل جب وہ شروع ہوتے ہیں تو اربوں دنیا ان میں انوالو ہو جاتی، اربوں دنیا، وہ مقصد بن گیا، کروڑوں لوگوں کا مقصد ہی بن گیا کھیل کود، بس اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں ہے، اسی میں نام کمانا ہے، اسی میں اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں، اسی میں بوڑھے ہو جانا ہے اور اسی میں مر جانا ہے۔ اربوں میں کروڑوں اربوں لوگ انوالو ہو جاتے ہیں اس کے اندر، بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، میں نام نہیں لے رہا ان کا، بہت بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، کروڑہا لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، اس میں وابستہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ محض ایک دھوکہ۔ فلم انڈسٹری کیا ہے؟ محض ایک دھوکہ،
دھوکہ ہے بیسیکلی، کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ارے بھائی وہ یہ سارا کچھ وہاں کرنے ہے، ساری فلمیں چلانا وہاں پر، سارے کھیل تماشے عیاشیاں سب کرنا وہاں۔ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں جس میں پرانے وقت کے بزرگوں کے واقعات لکھے ہیں، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کا تقوی، اور وہ ایک دن سوئے ایک دن جاگتے تھے، راتیں جاگ جاگ کر گزارنی انہوں نے اللہ کی یاد میں، جس سے قرآن کہتا ہے نا کہ راتیں اللہ کی عبادت میں، وہ واقعتاً ایسے تھے۔ اب دیکھیے اس امت کو تو چھوڑیے، بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ حدیث مبارکہ میں حضور نے بیان فرمایا کہ 80 سال تک اس کا معمول یہ رہا، 80 سال کہ دن کو وہ جہاد کرتا تھا دن کو، اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یقیناً وہ درمیان میں کچھ لمحہ سو بھی جاتا ہوگا، آرام بھی کر لیتا ہوگا، کہیں گھنٹہ کہیں 2 گھنٹے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کے ذہنوں میں یہ تھا کہ یہ مختصر سی زندگی اتنی کھپانی ہے خیر کے، نیکی کے، بھلائی کے کاموں میں کہ اس کا ایک لمحہ بھی کہیں ضائع نہ ہونے پائے، اس کا ایک لمحہ بھی کہیں ضائع نہ ہونے پائے۔ تو الذین هم فی خوض یلعبون، جو لوگ جنہوں نے زندگی کا مقصد ہی بنا لیا کھیل تماشا، اسی کے اندر مگن، اور اسی کے اندر ساری زندگی گزار دینی، صلاحیتیں اجاڑ دینی اسی کے اندر ساری، پھر قیامت کے دن رونے کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس۔ فویل یومئذ للمکذبین، اس دن پھر جھٹلانے والوں کے لیے بہت بربادی ہوگی۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو دنیا میں اپنی مستیوں کے اندر مگن رہے۔ یوم، تو اس دن، یدعون، ان کو دھکیلا جائے گا، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکے دے دے کر، دھکے دے دے کر ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ہذہ النار، یہ ہے آگ، التی، وہ، کنتم، تھے تم، بہا، جس کو، تکذبون، جھٹلاتے۔ ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا، فا، بھلا، سحر، جادو ہے، ھذا، یہ، افسحر ھذا، دیکھو اب جادو ہے یہ، ام، یا، انتم، تم، لا تبصرون، اب بھی نہیں دیکھ رہے، جادو ہے یا اب بھی نظر نہیں آ رہی۔ اصلوہا، چلو چلو داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا، اب تم صبر کرو، او یا لا تصبروا، نہ صبر کرو، فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، انما، یعنی اب اس عذاب کو چپ کر کے بھگتو یا اس عذاب کو چیخ چیخ کے بھگتنا ہے، سواء علیکم، برابر ہے، انما، بے شک، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، اسی کا جو تم دنیا میں کرتے تھے، انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے نا، آج تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ، فی جنات و نعیم، جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، مگن ہوں گے، بخوشی مگن ہوں گے، بما، اس میں جو، آتاہم ربہم، ان کے رب نے ان کو دیا ہے، جو ان کے رب نے ان کو دیا ہے وہ اس کے اندر مگن ہوں گے، مست ہوں گے اس کے اندر، ووقاہم، اور ان کو بچا لیا، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ کلو وشربو، ارے کھاؤ پیو، کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنی ان، مزے سے، کلو وشربو ہنی، آپ کھاؤ، مزے سے کھاؤ، بما کنتم تعملون، مزے سے کھاؤ، رج رج کے کھاؤ، ہاں، اور لطف اٹھا اٹھا کے کھاؤ، انجوائے کرتے ہوئے کھاؤ، عیاشی کرو، بما کنتم تعملون، اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے،
تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ عبادات کرتے تھے. تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. تم دنیا میں کیا کرتے تھے؟ خیر بھلائی کا کام کرتے تھے. آج اس کا صلہ. میں نے کل بھی تفسیراً عرض کیا تھا، اس امت کو اللہ نے جو ہے نا صلہ وہاں رکھا ہے، صلہ وہاں رکھا ہے. اسی لیے دنیا میں کمی بیشی ہو جائے کوئی بات نہیں، خیر کوئی بات نہیں. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. فرض کرتے ہیں جھگڑا کس چیز کا ہے؟ زمین کا جھگڑا ہے، پلاٹ ہے جی، 2 مرلے 4 مرلے 5 مرلے 8 مرلے 10 مرلے، قریبی رشتے ہیں، دوست بھائی ہیں، جھگڑا ہو گیا ان میں، 2 فریق اکڑ گئے اپنی اپنی جگہ. اب اگر یہ اکڑ برقرار رہتی ہے تو بہت بڑے نقصان کا خطرہ ہے. کوئی جھگڑا بڑھ سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے، کوئی کسی کو مار سکتا ہے. ایک پیچھے ہٹ جاتا ہے، نہیں یار نہیں جھگڑا نہیں کرنا. ارے اللہ کے بندے لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر رہے ہو، کوئی نہیں کوئی نہیں، اللہ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے، یہ جملہ ہے میری گارنٹی ہے. انا زعیم، آپ نے فرمایا میں گارنٹی دے رہا ہوں. تم نے قربانی دی، تم نے اثار کیا، میں گارنٹی دے رہا ہوں، میری گارنٹی، میری ضمانت ہے. ببیت فی الجنہ فی وسط الجنہ، جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلواؤں گا. اور وہ مرلے 2 مرلے کا نہیں ہوگا، وہ پھر مرلے 2 مرلے کا نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ وہاں پر جو دنیاوی ہماری پیمائشیں ہیں نا یہ نہیں ہوں گی، وہ پھر وہاں کی پیمائشیں ہوں گی، کوئی وہ وہاں کی پیمائشیں ہوں گی. تو یہاں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تم نے یہ کام کیے تھے نا، صلہ آج لو مجھ سے، بما کنتم تعملون. ہمیں نا اس وقت ہمیں وہ ایک مائنڈ سیٹ بڑا غلط بنا دیا گیا ہے کہ وصول کرو جیسے تیسے، جہاں سے جس طرح ممکن ہے، لو پکڑو، جمع کرو. نہیں، ہاں بقدر ضرورت ضرور کرو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس زندگی کے لیے اس کا بھی گزارا نہیں ہے، ضرور کرو بقدر ضرورت. لیکن اس کے لیے لوٹ کھسوٹ، غلط راستے، ایک مائنڈ بنا لینا کہ بس جو جتنا ہے جہاں سے ملتا ہے جیسے ملتا ہے. ابھی وہ ساتھی بیٹھے نہیں ہوئے، یہ تقریباً کوئی 5-6 دن پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے بات بتائی، وہ کسی محکمہ میں ہیں، اب تو خیر ریٹائر ہو گئے ہیں، محکمہ میں تھے پہلے. خود بتا رہے تھے، میں ان کے گھر بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک ساتھی اور بھی تھے. وہ کہتے تھے ہمارے محکمے کے لوگ، لیکن یہ پرانی بات بتا رہے تھے، 8-10 سال پرانی بات بتا رہے تھے. کہتے ہیں ہمارے محکمے کے لوگ کہتے تھے کہ جس دن 50,000 کی دیہڑی نہ لگے نا، اس دن سمجھو ہمارا مندہ ہے، آج نقصان ہوا ہے. یہ دیہڑی کون سی ہے؟ یہ تنخواہ نہیں، تنخواہ تو ان کو گورنمنٹ دے رہی ہے، الاؤنسز وغیرہ سب کچھ گورنمنٹ دے رہی ہے. یہ وہ حرام کا مال ہے جو یہ آج سے 8-10 سال پہلے کی، وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو کی بات کر رہے تھے. اس وقت لوگ کہتے تھے ہمارے محکمے کے کہ اگر 50,000 کی دیہڑی جس دن نہ لگے نا، اس دن سمجھو ہمارا مندہ ہوا ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے. لوٹو جو آتا ہے خالی کرو اس کی جیب، جہاں سے آتا ہے کھسوٹو ان کو. یہ مائنڈ سیٹ نہیں، دنیا میں یہ نہیں ہے. متقی ہے ہی وہ، حرام سامنے ہے، آ رہا ہے، ایک بندہ پیشکش کر رہا ہے، جناب یہ لیں، پیسے آپ کی ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انڈر دا ٹیبل کرنا ہے یا اپر دا ٹیبل کرنا ہے، سامنے رکھے ہوئے ہیں. اور کہ نہیں بھائی میں نے وصول کرنے، لیکن وہاں یہاں نہیں. متقین کے لیے ان المتقین گناہ سامنے ہے. وہ کہتا نہیں یار، یہ دیکھیں یہ میرے سامنے، اس کو کھولو بہت کچھ نکلنا شروع ہو جائے گا. متقی کون ہے؟ متقین کون ہے؟ نہیں، ہٹا دو بھائی، اسکپ کر دو، اس کو ڈیلیٹ کر دو، ٹھیک ہے. یا وہ جو بھی آپشنز ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، یہ ریموو ہو جائے.
آئندہ مجھے یہ چیز میرے سامنے شو نہ ہو. جی اب یہ آپشن ہے نا, آئندہ یہ چیز میرے سامنے شو نہ ہو. جی متقین, جو شخص موبائل استعمال کر رہا ہے اس کے سامنے غلط چیز آئے اور وہ فوراً اس کو ہٹا دے, ریموو کر دے, یہ متقی شخص ہے. متقی صرف وہ نہیں ہے کہ جو مصلی پر بیٹھا ہوا ہے, نہیں, متقی صرف وہ نہیں ہے, یہ متقی شخص ہے جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے, بے شک وہ 5 کروڑ کا دفتر ہے اور اسے آفر ہوتی ہے جناب یہ لیجئے حرام کا پیسہ, ٹھیک ہے, نام کوئی بھی اس کو, وہ کہے بھائی معذرت, یہ متقی ہے. حالانکہ اس کے سامنے کھانے پینے کے لوازمات پڑے ہوئے ہیں, اس کے سامنے 2.5-3 لاکھ کی, 4 لاکھ کی, 5 لاکھ کی ٹیبل پڑی ہوئی ہے, 50,000 کی کرسی جس پر یہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو آفس ہے اس کی ڈیکوریشن 2-4 کروڑ کی ہوئی ہے بے شک, لیکن اس کے سامنے حرام آتا ہے, وہ کہتا سوری میں نہیں لے سکتا, مجھے اللہ نے منع کیا اس چیز سے. یہ 10 کروڑ کے آفس میں بیٹھا ہوا شخص متقی ہے, یہ متقی ہے. جہاز میں بیٹھا ہوا شخص, ٹھیک ہے, جب اس کے سامنے کوئی نامناسب چیز آتی ہے وہ اپنے آپ کو پرے کر لیتا, میں نے نہیں دیکھنا. یہ جہاز میں بیٹھا ہوا یورپ جا رہا ہے, یہ متقی ہے, یہ متقی ہے. متقی وہ صرف وہ نہیں ہے کہ جو مولوی صاحب ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ 80 سال کے بزرگ ہو گئے ہیں اب وہ کسی کام جو کے نہیں ہے تو وہ متقی ہوں گے. نہیں, ہر وہ شخص جس کے سامنے گناہ آیا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے گناہ سے بچایا, اللہ کے لیے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا, وہ متقی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو آیا لوٹو بھائی وصول کرو, نہیں, بدلہ وہاں یہاں چھوڑنا ہے. متقی چھوڑتا ہے, وہ چھوڑ دیتا ہے, اسے مل رہا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو پھر اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ پیو عیاشی کرو, موج کرو, مزے سے کھاؤ, رج رج کے کھاؤ. اور فاکہین کا لفظ آیا پیچھے, فاکہین کسی نعمت کے وہ کھانے میں نا بندے کو اخیر درجے کا مزہ آ رہا ہو, کسی چیز کے لینے میں, پہننے میں, کھانے میں, استعمال کرنے میں بندے کو اخیر درجے کا مزہ آ رہا ہو, جس میں طبیعت خوش ہو رہی ہو, اسے کہتے ہیں وہ ہے فاکہین. اللہ نے جو ان کے رب نے ان کو جو دیا ہوگا نا, اس میں اس لیے میں ترجمہ کر رہا تھا, مست ہوں گے اس میں, ہو مگن اور مست. تو کلو وشربو, کھاؤ پیو, ہنیئا مزے سے, بما کنتم تعملون, یہ اس کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. متکئین, یہ لوگ ٹیکے لگا کے بیٹھے ہوں گے, علی سرر مصفوفہ, سرر نشست گاہیں, مصفوفہ بلند, یہ بلند نشست گاہوں پر ٹیکے لگا کر, تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. وزوجناہم, اور ہم ان کے رشتے بنا دیں گے, نکاح کر دیں گے, بحور عین, بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, واتبعتہم, اور ان کی پیروی کی, ذریتہم, ان کی اولادوں نے, بإیمان, ایمان میں ایمان لائے, ان کی اولادیں بھی ایمان لائیں, خود بھی ایمان لائے, ان کی اولادیں بھی ایمان لائیں. الحقنا, ہم ملا دیں گے, بہم, ان کو, ذریتہم, آخرت میں ان کی اولادوں کے ساتھ. وہ اور ان کی اولادیں ملیں گے, جلیں گے. ہاں, خود ایمان لائے اور اولادیں ایمان نہیں لائیں, یہ والدین اپنی اولادوں سے نہیں مل پائیں گے, اور یہ اولادیں اپنے والدین سے نہیں مل پائیں گی. ایمان لائے, اولادیں بھی ایمان لائیں, اور پھر آگے ان کی اولادیں بھی ایمان لائیں, تو پھر یہ سب ملیں گے آپس میں. الحقنا بہم ذریتہم, ہم ان کو ملا دیں گے ان کی اولادوں کے ساتھ. وما التناہم, اور نہیں ہم کم کریں گے, من عملہم, ان کے اعمال میں سے, من شیء, کچھ بھی, ہم ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے. کل امرئ, کل, ہر, امرئ, شخص, بما کسب, اپنے اعمال کا, رہین, ذمہ دار ہے. کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. وامددناہم, اور ہم ان کو دیتے ہی چلے جائیں گے, اور ہم ان کو دیتے ہی چلے جائیں گے, بفاکہہ,
میوجات ولحم اور گوشت مما یشتہون جو ان کو اچھا لگے گا، جو وہ پسند کریں گے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ اور ہم ان کو دیتے ہی چلے جائیں گے بِفَاكِهَةٍ میوجات وَلَحْمٍ اور گوشت مما یشتہون جو وہ پسند کریں گے. یتنازعون فیہا بڑی پیاری آیت ہے یہ والی. یتنازعون فیہا ایک دوسرے سے چھین چھپٹ کر رہے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے وہ فیہا اس جنت میں کأسن وہ شراب کے گلاس لا لغو فیہا جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی ولا تأثیم اور نہ گناہ. یہ وہ بے تکلف محفل ہوتی ہے نا یاروں دوستوں کی، ایک دوسرے سے چھین لینا، اس کی بوتل اٹھا لی، اس کا گلاس پکڑ لیا، اس کا بائٹ لے لیا. یہ یتنازعون فیہا تو یہ منظر بھی ہوں گے وہاں پر. جنت کا جو ہے نا نظارہ تو اس کے اندر کوئی بزرگی والا تصور نہیں ہے کہ ہر شخص بڑا مؤدب بزرگ چپ کر کے بیٹھا ہوا. نہیں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. وہ تو ہلا گلا، مطلب آج کی اصطلاح کو سامنے رکھتے ہوئے موج مستی. چلو جی نوجوان ہے نا ذرا تو بیٹا تو نہیں بیٹھا ہوا آپ کا؟ ہاں چلے اچھا ہے کیا بجی کڑے پاس ٹور گئے نا اچھا جو چاہے گا انسان، جو چاہے گا، جس قسم کا ماحول انسان چاہے گا وہاں پر اپنی مرضی سے وہ ماحول اپنا سکے گا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. سوئمنگ پول ہوں گے بہت بڑے بڑے جنت کے حوالے سے، گراؤنڈز ہوں گے بہت بڑے بڑے، اس میں جس کا جو دل چاہے گا وہ اپنی پسند کی گیم اور اپنے پسند کا کھیل اپنائے گا. ٹھیک ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ جی، جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہوگی. اور صرف یہ 72 نہیں ہوں گی، مطلب 72 سے تو سٹارٹ ہوگا نا انشاءاللہ. پیرس ہوتے ہوئے گا جی نہیں، وہاں کا بھی پیرس ہوگا نا اپنا، وہاں کا اپنا پیرس ہوگا، وہاں جائیں گے انشاءاللہ جی. تو جنت عیش کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے. اس لیے میں فاکہین کے لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے، من چاہے کے لفظ آتے ہیں. جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے وہ کھیل رہے ہوں گے، وہ مست ہوں گے، وہ مگن ہوں گے. کہیں پر بھی یہ نہیں آتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، وہ ذکر کر رہے ہوں گے. کہیں پر بھی قرآن مجید میں یہ نہیں آتا کہ جنتی جنت میں یہ کام کر رہے ہوں گے. کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ وہ محنت مزدوری کر رہے ہوں گے. کہیں پر بھی یہ نہیں آتا کہ وہ کسی ٹینشن کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے. نہیں 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 نہیں، ایک بالکل عیش و عشرت کی جگہ، وہ آخرت کی، وہ آخرت کی. آمین ثم آمین. تو یہ تنازعون فیہا وہ چھین چھپٹ بھی رہے ہوں گے اس میں، کأسن وہ شراب کے پیالے گلاس، لا لغو فیہا جن میں نہ تو کوئی بےہودگی ہوگی ولا تأثیم اور نہ ہی کوئی گناہ ہوگا. وَيَطُوفُ اور پھر رہے ہوں گے علیہم ان کے ارد گرد غلمان لڑکے، لہم ان کے لیے، کأنہم گویا کہ وہ لؤلؤ مکنون چھپے ہوئے موتی ہیں. وَأَقْبَلَ اور یہ جنتی سامنے آئیں گے، بعضهم علی بعض ایک دوسرے کے، جنتی ایک دوسرے کے سامنے بھی آئیں گے. یتساءلون اور ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے. قالوا کہیں گے، انا بے شک ہم، کننا تھے، قبل اس سے پہلے، فی اہلنا اپنے گھر والوں میں، مشفقین ڈرا کرتے. ہم دنیا میں ڈرا کرتے تھے، جب ہم اپنے گھر بار کے اندر اپنی زندگی میں تھے ہم بڑے ڈرتے تھے، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہماری بخشش ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، ہم کہیں عذاب میں مبتلا تو نہیں ہو جائیں گے. لیکن فمن اللہ علینا اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر، ووقانا اور ہمیں بچا لیا اللہ نے، عذاب السموم لو کے عذاب سے، گرم لو کے عذاب سے. انا بے شک ہم، کننا تھے، من قبل اس سے پہلے، ندعو اسی اللہ کو پکارا کرتے. ہم اس سے پہلے صرف اس اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے.
انہو بے شک وہ اللہ هو البر الرحیم وہ نیکی کی بڑی قدر کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔